خاتون جنت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ کی بہت بڑی شان تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ کیسی خوشی ہے؟ فرمایا، ایک تازہ خوشخبری کی وجہ سے جو ابھی میرے پروردگار کی طرف سے علی اور فاطمہ کے بارے میں آئی۔ آج اللہ تعالی نے فاطمہ کو علی کے نکاح میں دے دیا۔ نجھت المجالس صفحہ نمبر 378 جلد نمبر 2۔ حضرت علی اور فاطمہ کا رسم نکاح۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بالغ ہو گئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے پیغام پہنچے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی پیغام کو منظور نہ فرمایا۔ حضرت علی سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کر کے کہا، آپ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں مدد بھی کروں گا مال سے، اور وعدہ بھی فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اظہار عرض کے لیے حیا مانا تھی، اس لیے سر جھکائے خاموش بیٹھ گئے۔ تو آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، کیوں اے علی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہو جو کہنا ہے، تمہاری عرض سنی جائے گی۔ حضرت علی نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، جس کو سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں منظور ہے۔ اور ایک دن حضرت علی حضرت فاطمہ کے ساتھ 40 دینار کا مہر باندھ کر مسجد نبوی میں خطبہ نکاح پڑھ دیا۔ جنت کا جوڑا۔ ایک یہودی کی لڑکی جو بڑی مالدار تھی بیاہی گئی، اور بہت سی عورتیں اس کی شادی میں بلائی گئیں جو بڑے بیش قیمتی کپڑے پہن کر آئی۔ ان عورتوں نے کہا، ہماری دلی آرزو ہے کسی طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور اس کے فقرا کو بھی دیکھیں۔ چنانچہ یہودی کی لڑکی نے حضرت فاطمہ کو بلا بھیجا۔ آپ نے اس کی اس تقریب میں شامل ہونے کا وعدہ کر لیا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ جبریل علیہ السلام جنت کا جوڑا لے کر حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جنتی جوڑا حضرت فاطمہ کو پہننے کے لیے دیا۔ آپ نے وہی جوڑا پہنا اور یہودیوں کی لڑکی کی شادی میں تشریف لے گئیں۔ جب آپ ان عورتوں میں بیٹھیں تو اس جوڑے سے نور کے چمکارے پیدا ہوئے۔ تو عورتوں نے حیرت میں آ کر پوچھا، فاطمہ یہ لباس تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ فرمایا، میرے باپ کے گھر سے۔ عورتیں بولی، تمہارے باپ کو کس نے دیا؟ فرمایا، جبریل نے۔ کہا، جبریل کہاں سے لائے؟ فرمایا، جنت سے۔ یہ سن کر سب با اتفاق کلمہ شہادت پڑھا کہ اور نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ کے نعرے سے سارا مکان گونج اٹھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اعظام شاہی دعوت۔ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ حضور نے قبول فرما لیا اور اپنے صحابیوں سمیت عثمان کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت عثمان حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور حضور کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا گننے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کی تعظیم اور توقیر کے خاطر ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضرت عثمان گھر تک حضور کے جس قدر قدم پڑے اسی قدر غلام حضرت عثمان نے آزاد کیے۔ جب یہ دعوت
ہو چکی تو حضرت مولا علی شیر خدا اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آپ بڑے غمزدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمایا فاطمہ آج میرے بھائی عثمان نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے اور حضور کے ایک ایک قدم کے عوض اس نے غلام آزاد کیے۔ اے کاش ہم بھی حضور کی اسی قسم کی کوئی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، جائیے حضور کو آپ بھی دعوت دے آئیے۔ حضرت علی نے فرمایا اس قدر بڑا انتظام اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دینا یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر دعوت عرض کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور اپنے صحابیوں سمیت حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت فاطمہ حضور کو صحابیوں کے سمیت بٹھایا اور خود خلوت میں تشریف لے جا کر سجدے میں گر گئی اور اللہ سے عرض کرنے لگی اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے ساتھیوں کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا تجھی پر بھروسہ ہے، الہی میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کا انتظام فرما۔ یہ دعوت مانگ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہنڈیا کو چولہے پر رکھا اور رو رو کر اپنے اللہ سے دعا کی، مولا اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اس نے اس ہنڈیا کو جنت کے کھانے سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ نے اس ہنڈیا میں سب کو کھانا بھیجنا شروع فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے سارے صحابی نے کھانا تناول فرما لیا، لیکن ہنڈیا میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا یہ کھانا اللہ تعالی نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ پھر خلوت میں گئیں اور سجدہ میں گر کر دعا کی اے اللہ عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا اور تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں مولا، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میرے خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر تشریف لائیں، محبوب کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ حضرت فاطمہ جب اس دعا سے فارغ ہوئیں تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی دعا قبول فرماتے ہوئے ہم نے آپ کے ہر قدم کے عوض 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ بشارت سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑا خوش ہوئے اور جامع المعجزات مصری صفحہ نمبر 65 میں یہ واقعہ نقل ہے۔ حضرت فاطمہ کا بڑا بلند مرتبہ ہے، آپ کے خاطر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا بھیجا، آپ کے طفیل خدا نے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی اور حضور کے سچے جانثار تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اہل بیت اعظام سب آپس میں محبت رکھتے تھے۔